اب میں آواز دیتا ہوں، بلکہ گزارش کرتا ہوں اپنی خاص مہمان، آج کی اسپیکر، ممتاز عالمہ اور مربیہ، جنہوں نے یقیناً کئی نسلوں کو تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کیا ہوگا، جامعۃ الصالحات جیسے ممتاز ادارے کا پرنسپل ہونا یقیناً اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے۔ میری گزارش پہ انہوں نے لبیک کہا، میری درخواست کو قبول کیا، میں شکر گزار ہوں۔ تو اب میں درخواست کرتا ہوں محترمہ رافعہ شمسی صاحبہ سے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جی، گفتگو کو جاری رکھیں۔ آج میرے لیے بڑی ہی مسرت کا مقام ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ صفا آن لائن فاؤنڈیشن لکھنؤ کے زیر اہتمام 1 ماہ کا جو کورس ہے، اس میں جس کا عنوان ہے میرا گھر میری جنت، اس میں شریک ہو سکوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ آج کا میرا عنوان جو ہے وہ ہے گھر عورت کی توجہ کا مرکز ہے۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں بھائی منور سلطان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ جس مقاصد کے تحت اس کورس کا 1 ماہ کے لیے سلسلہ ہے وہ کامیاب جائے، اور ہماری جو اصلاح ہونا ہے ہم خواتین کی، اس میں ایک بڑا رول ہو سکے۔ عزیز خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو شعوری مسلمان بنایا اور دین اسلام کے ذریعے عزت و احترام کے منصب پر فائز کیا، کفر و شرک کی زندگی سے محفوظ رکھا۔ عزیزات محفل، ہم سب جانتے ہیں اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ عورت نصف انسانیت ہے۔ مرد ایک حصے کی ترجمانی کرتا ہے تو عورت دوسرے حصے کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہم اس طرح کے کسی سماج کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو صرف مردوں پر ڈیپینڈ ہو اور جس میں عورت کی ضرورت نہ ہو۔ نہ ہم کسی ایسے سماج کا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ عورتوں پر ہو اور مردوں کی ضرورت نہ ہو۔ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے یکساں محتاج ہیں۔ مرد سے بے نیاز ہو کر نہ تو عورت رہ سکتی ہے اور نہ مرد عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار سکتا ہے۔ تمدن کا ارتقاء دونوں کے اتحاد سے عمل میں آیا ہے۔ انسانی زندگی میں عورت یعنی ہم اور آپ برابر کی شریک ہیں۔ جس طرح گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس وقت تک ٹھیک سے نہیں چل سکتا جب تک دوسرا پہیا اس کا ساتھ نہ دے، اسی طرح انسان کی اجتماعی سوشل زندگی کا نظام بھی ٹھیک نہیں چل سکتا جب تک اس کے چلانے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی برابر کا حصہ نہ لیں۔ عزیزات محترم، عورت کی ایک مستقل حیثیت ہے، وہ مردوں کی زندگی کا ضمیمہ نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے، البتہ دونوں کے دائرہ کار میں فرق۔ اسلام نے دونوں کے دائرہ کار کو الگ الگ متعین کیا ہے۔ کسی شاعر نے عورت کے بارے میں خوب کہا ہے، تم ہمت ہو، تم قوت ہو، تم طاقت ہو، تم جرأت ہو، تم ایک پرجوش جسارت ہو، تم ایک باروب شجاعت ہو، تم ایک رنگی قیامت ہو، تم عزت عفت عصمت ہو، تم عظمت شوکت الفت ہو، تم رحمت
راحت شفقت ہو، تم نصف انسانیت۔ عزیزات محفل، عورت کا میدان عمل کیا ہے؟ اس کا گھر ہے، جس پر مجھے آج آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ گھر خود نصف انسانیت ہے، اور جسے اگر اجڑنے دیا جائے تو انسان کو سکون بھی نہیں مل سکتا۔ اور گھر کا محاذ جو ہے وہ بنیادی طور پر خواتین کا، یعنی ہمارا اور آپ کا محاذ ہے۔ اس کی اہمیت کے دو پہلو بہت اہم ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ گھر انسان کو جسمانی اور ذہنی سکون اور چین کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری جسمانی جذباتی ضرورتیں وابستہ بھی ہوتی ہیں اور اس کی تکمیل بھی ہوتی۔ دوسرا پہلو بڑا اہم ہے، جو ابھی بھائی منور صاحب نے بھی اپنے ابتدائی بات میں کہا، کہ گھر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی سلطنت کی طرح ہے، اور وہ چھوٹی سی سلطنت کا انتظام جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے پورے نظام کو خدا اور رسول کے ہدایت کے مطابق چلائیں، دین کے فرائض و احکام کی پابندی کریں، نئی نسل کی بہترین تربیت کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام کے لیے وفادار سپاہی مہیا کرانا ہے۔ گھر کو دعوت اسلام کا مرکز و محور بنائے رکھنا ہے۔ یہ خواتین کی کیا ایک جہاد ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جہاد مردوں کے جہاد سے کم ہے؟ یقین مانیے، اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یہ سمجھ لیجئے کہ نصف انسانیت ہی عورت نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے ہے، کیونکہ جو نسل تیار ہوتی ہے اس نسل کی ذمہ دار بھی تو عورت ہی ہوتی ہے۔ عزیزات محفل، اگر ہم خواتین دین کا صحیح شعور حاصل کر لیں، لیکن ضرورت کیا ہے کہ ہمیں خود دین کا صحیح شعور حاصل کر لیں، ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیم صحیح شعور حاصل کر لیں، تو یہ سمجھیے کہ ہم نے کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ہمیں دین کے صحیح فہم سے ہم خود آشنا ہوں، اور حقیقتاً یہ احساس ہو جائے کہ ہم بھی خیر امت کا حصہ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یعنی ہم جس طرح سے مرد کے ذمہ کام ہے، اسی طرح سے ہمارے ذمہ بھی ہے، تو ہمارے گھروں کی فضا، خاندان کے حالات اور معاشرے کے طور طریقے سب بدل جائیں گے۔ مغربی تہذیب کے زبردست غلبے نے اور پھر موجودہ تعلیم و تربیت نے دین سے دوری کی جو فضا پیدا کر دی ہے، اور جو بیگانگی عام طور پر پیدا ہو گئی ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم خواتین اپنے گھروں کی طرف توجہ۔ دیکھیے، گھر اگر لٹ گیا، گھر کا نظم ٹھیک نہیں ہوا، اس میں اطمینان حاصل نہیں ہو سکا گھر والوں کو، تو پھر ہماری زندگی کیا ہوگا؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اور اپنے گھروں کو دین کا مرکز بنا لیں، دین کا مدرسہ بنا لیں۔ اگر ہمارے گھر دین کا مدرسہ ہو جائیں، گھر کا ماحول ہمارے گھروں میں، اگر ہمارا گھر کا ماحول دینی ہوگا تو ہمارے گھروں میں ہرگز کوئی انقلاب لانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ باہر کی تہذیب کا اثر ہم پر نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے گھر کی یہ فضائیں باہر کے ماحول میں انقلاب کر رہیں گی۔ لیکن یہ انقلاب اسی وقت لایا جا سکتا ہے جب ہم اس کے داعی بن جائیں، اور اپنا پورا وقت اپنے گھر پر اسلامی اصولوں کو قائم کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے
کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیم کی آسان کتابیں ہوں، ان کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تفسیر ہو، ترجمے ہوں، دعاؤں کی کتابیں ہوں، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متعلق کتابیں ہوں، اور خاص طور پر معاشرے کے سلسلے میں اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، وہ سب کتابیں، وہ سب پمفلیٹ وغیرہ ہمارے پاس ہوں۔ سچ پوچھئے تو ہر گھر میں کیا ہو، ایک چھوٹی سی لائبریری ہو، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی کہ ہم اور ہمارے گھر کے افراد اسلام کے داعی اور نمائندہ بن کر زندگی گزاریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں فیملی اجتماع کا نظم کریں۔ آج ہمارا معاشرہ اسلام پسند باہمت خواتین کا منتظر ہے۔ ایک دو اشعار سماعت فرمائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے کاش تجھے عہد نبھانا آئے، زندگی کو حامل قرآن بنانا آئے، دیدے دل کو مسلمان بنانا آئے، اپنی اولاد کو انسان بنانا آئے، اپنے ایمان کے پھولوں سے سجا دے گھر بار، پھر دکھا عائشہ فاطمہ کا مثالی کردار۔ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے واقف کرائیں گے، ان کو اردو پڑھائیں گے، ان کو دینی تعلیم دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بچوں کی خود فکر کریں کہ ہم اپنے ہی گھروں کے نہیں بلکہ اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں کو بھی اس طرف توجہ کریں۔ ہمارا بچہ اسلام اور شرک کے فرق کو جانتا ہو، بدعت سے پاک ہو، یہ بت پرستی سے بچتا ہو، سب کچھ اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے یہ سب ہمیں کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری نوجوان نسل، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں، ہماری تقریبات میں قرآن اور حدیث کی جھلک نہیں دکھائی دیتی، اسلامی ماحول دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں اپنے وقت، مال اور جان کی قربانی دینا ہوگی۔ عزیزات محترم، ہم جب تک قربانی اور اثار دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ اور ہمارے سامنے سب سے اہم مثال جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ جب ایمان لائیں تو آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ حاضرات محفل، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ماں کی گود سب سے بڑا علم کا گہوارہ ہے۔ والدین کا بہترین عطیہ کیا ہے؟ والدین کا بہترین عطیہ جو ہے وہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہے۔ اور آپ نے نیپولین بوناپارٹ کا بھی ایک مقولہ سنا ہوگا، تم مجھے کیا دو، اچھی مائیں دو تو میں تمہیں کیا دوں گا، بہترین نیشن، بہترین قوم دوں گا۔ صحیح تعلیم و تربیت سے بچوں کو اسلامی طرز پر تربیت دیں، اسی فکر میں لگ جائیں کہ گھروں کی معاشرت میں، روزمرہ کے رہن سہن میں، زندگی کے کاموں میں اسلام اس طرح دکھائی دے کہ وہ ہمارے بچوں کے سامنے کیا ہو، چلتا پھرتا نظر آئے۔ بچے اسے دیکھیں، اس کا مزہ چکھیں اور اس سے اثر قبول کریں۔ ان کے کانوں میں بار بار قرآن کی آواز سنائی دے، وہ دن میں 5 مرتبہ گھر میں نماز کا منظر دیکھیں، وہ اپنی فطرت کے مطابق اپنے بڑوں کی تقلید کریں۔ دیکھیے ایسا ہے نا، ہم کتنی ہی واعظ و نصیحت کرتے رہیں، بچوں کو کریں یا گھر کے لوگوں کو کریں، لیکن جب تک ہماری اپنی سیرت، ہمارا اپنا کردار اس کے مطابق نہیں ہوگا تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وہ تو چند
پیغام وہ توحید کا پیغام سنیں، اسلام کا نقش ان کے دلوں پر قائم ہو. یہ تبھی ہوگا جب وہ ہمیں خود اسلام پسند دیکھیں گے. ہم مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہم ان سے کہتے ہیں غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر خود غیبت کر رہے ہیں، فلاں کی برائی اور فلاں کی برائی کر رہے ہیں. تو کیا میری بہنوں، میری بیٹیوں، کیا اس کا اثر پڑے گا؟ کیا وہ بچے ہمارے غیبت کرنا چھوڑ دیں گے، چغلخوری کرنا چھوڑ دیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا. اس لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ خود کر کے دکھانا ہے، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. ان کی عادات درست ہوں، اس کے اندر اسلامی ذوق پیدا ہو، بزرگوں کے واقعات اور ان کے درخشاں واقعات ان کے سامنے اجاگر کیے جائیں تاکہ وہ آگے چل کر اللہ کے سپاہی بنے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہمارا عمل اسی جیسا ہوگا، اور جب ہم خود بعمل نہیں ہوں گے تب تک میری بہنوں کامیابی نہیں ملے گی. اور یہ جو آج ہم جس پریشانی کے عالم میں ہیں، دیکھیے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ مایوسی جو ہے اسلام میں کفر ہے، اور اللہ کا شکر ہے نہ ہمیں خوف و ہراس میں آنا ہے جو بھی حالات حاضرہ ہیں. لیکن ہمیں جو ہے وہ عمل کر کے دکھانا ہے، اپنی دینی معلومات کو بڑھانا ہے. جب تک ہم خواتین اس ذمہ داری کو نہیں پہچانیں گے کہ ان کا گھر جو ہے وہ اسلامی گھر بن جائے، دین کا مدرسہ بن جائے، تو ہم امید نہیں کر سکتے کہ ان کی گود سے اسماعیل، اسحاق ابن علی، ابن زبیر، سر سید احمد خان، ڈاکٹر اقبال، مولانا علی میاں، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد علی جوہر جیسے جانبازوں کی قربانیوں کی آرزو پوری ہو سکے گی. ایسا نہیں ہوگا. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی گودوں کو صحیح مسلمان بنائیں گے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. دیکھیے کس طرح سے حضرت حاجرہ نے یہ جنگل صحرا میں رہنا پسند کیا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو بتائیے کیا ہوتا؟ کیا یہ سب کچھ ہو جاتا؟ عزیزات محترم، جس کا نام ہم سوسائٹی دیتے ہیں، جو خاندان، لیکن یہ سوسائٹی تبھی ہماری سدھرے گی، ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں اصلاح تبھی ہوگی جبکہ ہمارے گھر میں اصلاح ہوگی، جبکہ ہمارا گھر دین کا مدرسہ بن جائیں گے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ کئی خاندان سے مل کر بنتی ہے، اور خاندان یا گھر ہی وہ ادارہ ہے جہاں آنے والی نسلوں کو تہذیب و تمدن سے آراستہ کیا جاتا ہے. گھر انسانی سوسائٹی کی ابتدائی بنیاد ہے، یہیں سے آدمی کو سکون کے لمحات ملتے ہیں. گھر جو ہے وہ تعلیم گاہ بھی ہے، اور اس کی انچارج جو ہے گھر کی خاتون ہے، یعنی گھر کی منتظمہ ہے، ماں ہے. سماج میں خاتون مختلف حیثیتوں سے خاتون کی ہوتی ہیں یا عورت کی ہوتی ہیں. آپ اور ہم سب جانتے ہیں وہ بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اور ماں کے روپ میں بھی مختلف رول ادا کرتی ہے. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں وہ برابر کی شریک ہے. اس اہمیت سے کون واقف نہیں ہے کہ بچے کی پرورش میں والدین کا بڑا رول ہوتا ہے، خصوصاً ماں کا. جن ماؤں نے، جیسا کہ میں نے ابھی مثالیں آپ کے سامنے رکھی، جن ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت پر شروع سے ہی توجہ دی ہے، وہ نہ صرف وہ بڑے ہو کر کامیاب زندگی گزارتے ہیں، بلکہ انہوں نے تاریخ میں اہم اور نمایاں مقام بھی حاصل کیا ہے.
ہم سب یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ والدین اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں اور اس کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ والدین کا بہترین عطیہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہے۔ بچوں کے جسم و جان اور ان کی طبیعت و مزاج کو گندی ہوئی مٹی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کمار گندی ہوئی مٹی کو جس طرح برتن کی شکل دینا چاہتا ہے، آسانی سے وہ شکل دے دیتا ہے۔ بچوں کی اچھی یا بری اٹھان اس بات پر منحصر ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے ہو۔ بچے کو مؤثر انداز کی تربیت دینے کے لیے اس کے ابتدائی سال جو ہوتے ہیں عمر کے، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی سالوں میں ماں کا بہت اہم رول ہے۔ گھریلو عورت کو خاندان کی ایسی بنیاد ہے جس کے بغیر خاندان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کے علاوہ کچھ فیملیز ایسے ہوتے ہیں جہاں دادا دادی، چچا چچی، پھوپھی وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس لیے بچہ ان کی بھی باتیں سنتا ہے، ان کے کاموں کو دیکھتا ہے اور ان کے طور طریقے سے بھی سیکھتا ہے۔ گھر میں جو کچھ ہوتا ہے بچہ اسے کڑی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے صحیح سمجھتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسے گھروں میں ہمارے آپس کے تعلقات میں کشیدگی نہ ہو، اس میں توازن ہو۔ ماں ہی وہ ہستی ہے جس سے بچہ ہر وقت قریب رہتا ہے۔ وہ کم از کم 1 سال تک اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے اور نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے اور نہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، بلکہ یہ ماں ہی ہے جو اس کی بات کو سمجھتی ہے اور اسے پورا کرتی ہے۔ وہ ماں کو ہی اپنا محافظ سمجھتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اور اسی مدرسے سے بچہ وہی کچھ سیکھتا ہے جو ماں اسے سکھاتی ہے۔ وہ روتا ہے تو اسے دودھ پلاتی ہے، وہ ہاتھ پیر پھینکتا ہے تو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اس کے اشاروں میں دلچسپی لیتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے، اس کے سامنے طرح طرح کے لفظ دہراتی ہے اور وہ بھی اسی طرح اپنے ہونٹ ہلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ آغوش ہوتی ہے جس میں وہ سکون پاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ماں اپنے طریقے اور سلوک سے اچھا سبق فراہم کریں، بے جا لاڈ پیار سے بچے کو خراب نہ کریں۔ پرورش اطفال کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کے مزاج سے واقفیت ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بچے کی فطری صلاحیتوں اور رجحانات کا علم ہو۔ جسمانی اور ذہنی صحت کی دیکھ بھال کے بغیر بچہ ساری عمر دوسروں کا محتاج رہے گا۔ اس لیے ماں کا فرض ہے کہ جس زمانے میں بچے کو اس کی مدد کی ضرورت ہو، ماں اس کی اچھی طرح سے نگہداشت کرے، بچے کی خوراک کے اوقات مقرر کیے جائیں۔ یہ صحت کی ضمانت ہے۔ بچے کو ہمیشہ ایسی غذا دی جائے جس کے لیے اسے اندر سے رغبت ہو۔ غذا میں اس کی تکلیفوں اور بیماریوں کا خاص خیال رکھیں۔ بچے کی قوت کو صحیح استعمال کا موقع دیا جائے۔ ایک ماں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ 3 سے 5 سال کی عمر کے بچوں پر خصوصی توجہ دے، کیونکہ اس مرحلے میں بچہ کا دل و دماغ بڑی تیزی کے ساتھ نشو و نما پاتا ہے۔ اس لیے میں نے جو عنوان اس میں سے گھر کے محاذ میں سے لیا ہے وہ بچوں کی تربیت والا لیا، تاکہ ہمارے سامنے جو ہماری گودوں میں جن کی پرورش کرنا ہوتی ہے ہم اس سے اچھی طرح سے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں واقف رہیں۔ عزیزات محترم، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی
کہ عورت کا دائرہ کار مرد کے دائرہ کار میں فرق ہے، لیکن اسلام نے مردوں اور عورتوں کو یکساں طور پر ہی مخاطب کیا ہے، انہیں ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور اس پر اللہ کے اجر و انعام کا وعدہ بھی کیا ہے۔ جو کوئی بھی اس دعوت پر لبیک کہے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اسے رد کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے معاملے میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 195 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، میں تم میں سے جس کا ترجمہ اس طرح ہے، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ عزیزات محفل، سماج کو بنانے کا کام ہو یا اس کو بگاڑنے کا، اسے اچھے کاموں میں آگے بڑھانا ہو یا بری غلط راہوں پر ڈالنا ہو، دونوں میں عورت برابر کی شریک ہے۔ ہم خود غور کریں کہ اس نوع انسانی کی نصف آبادی کی شرکت کے بغیر کیا دنیا میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سماج میں جو جتنی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے میں پوری طرح سے تعاون کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں بھی ہماری باس پرس ہوگی اور دنیا میں بھی ہم کوئی کام ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارے اوپر جتنی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ مومن مرد اور ایک مومن عورتیں، جیسا کہ قرآن میں ہے، سورہ توبہ کی آیت 71 کا ترجمہ اس طرح ہے، مومن مرد و مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کی رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حاکم دانا ہے۔ اس آیت میں بھی مرد اور عورتوں کو یکساں طور پر اہمیت دی گئی ہے اور دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ کیا ہے۔ خواتین محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے ساتھے میں اپنی اولاد کو بھی ڈھالیں اور سماج میں جو برائیاں عام ہیں ان سے نکلنے کی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کریں۔ ہمارے لیے گھر کو زیادہ اہمیت دینا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا خاندان بکھر گیا۔ آج مغرب میں خاندانی نظام جو ٹوٹ گیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ عورت کی باہر نکلنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں ضرورت پڑنے پر بھی اقتصادی مدد نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن بغیر ضرورت اپنے گھر کو چھوڑنا یا صرف اس لیے کہ اس سے ہماری آمدنی میں یا ہماری رہائش میں آسانیاں ہو جائیں گی، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہے ہم گھر بیٹھے بھی بہت سے کام ایسے کر سکتے ہیں جس سے کہ اگر ہم ضرورت ہے ہمیں تو ہماری آمدنی میں اضافہ ہو جائے۔ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے گھر میں رہتے ہوئے بھی کام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اور ہم یہ اسلام کو پھیلانے اور اپنی بات پہنچانے کے لیے بھی اللہ نے دیکھیے اتنی اچھی راہیں دے رکھی ہیں، اس لیے ہم اسلام کو پھیلانے کا کام بھی اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آخر میں میری آپ سے یہ اپیل ہے اور آج کا سب سے اہم تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم دوسروں کی بنسبت زیادہ فعال متحرک بنیں اور جو بھی کچھ ہم کریں منصوبہ بند طریقے سے پلاننگ کے تحت کریں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بچے جب اسکول چلے جاتے ہیں
تو بجائے اس کے کہ ان کا پاس ایک ٹائم ٹیبل ہو اس کے تحت رہیں، وہ خود بھی یا تو اسی یہ میڈیا کے استعمال میں لگ جاتی ہیں یا پھر کیا ہے وہ سو جاتی ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ہمارے سامنے، ہم مسلم خواتین کے سامنے ایک شیڈول ہو، ایک پروگرام ہو، اور اسی پروگرام کے تحت ہم اپنا کام دن بھر کا کریں اور ہمیں فعال و متحرک بنیں۔ اور یہ فعال و متحرک بننے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو مسلسل محنت ہے، کوشش ہے، ایسی جدوجہد ہے کہ کرنے والے کو کبھی رکنے کا نام لینے نہیں پائے۔ لیکن ہم جو بھی کچھ کریں، دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دم بہت سے کام کرنے کے پلاننگ بنا لیتے ہیں، وہ کچھ دنوں کام کیا اور پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ آخر میں میری یہی اپیل ہے کہ آئیے ہم سب مل کر سماج کی اصلاح کریں، اور سماج کی اصلاح تبھی ہوگی جب ہمارا اپنا گھر کی اصلاح ہو جائے۔ ہمیں اپنے بچوں، اپنے گھر کے لوگوں کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ توجہ جو ہے نہایت نرمی سے دینا ہے، نہایت اچھی طریقے سے دینا ہے، کیونکہ عورت جو ہے اس کے اندر جتنی ہمدردی ہوتی ہے اتنی دوسرے میں نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نئی نسل کی رہنمائی کرنا ہے، اور یہ ہمارا بنیادی اور اولین فرض ہے۔ اس وقت اپنے دین اور اسلام کو اس کی صحیح روح اور اسپرٹ کے ساتھ ان تک پہنچانا وقت کی پکار ہے۔ کس تک؟ بچوں تک، اپنے خاندان تک۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور انہیں سنوارنا، بنانا، ان کی شخصیت سازی کے عمل میں اپنا وقت لگانا، اپنی جان و مال کھپانا اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اخلاص نیت اور عمل مقبول عطا فرمائے، اور ہمارے جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر سے نوازے، اور ہمیں بھی ان کا ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔